معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ مصر سے صلح۔ ایشیا میں اب تک سلاطین عثمانی کو جن مخالفین سے سابقہ پڑا تھا وہ صرف ایشیائی کوچک کے امراء تھے، جنہوں نے دولت سلجوقیہ کی تباہی کے بعد خود مختار ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ یہ تمام ریاستیں محمد فاتح کے عہد تک مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھیں، اور سلطان کو اپنے ایشیائی مقبوضات کی طرف سے اطمینان حاصل ہو چکا تھا۔ لیکن بایزید ثانی کے تخت پر آتے ہی عثمانیوں کو ایک نئے دشمن سے معاملہ کرنا پڑا۔ حکومت مصریہ اب تک سلطنت عثمانیہ کے معاملات سے بالکل بے تعلق تھی۔ شہزادہ جم نے پہلی بار اس کو عثمانی مقبوضات میں قدم رکھنے کی دعوت دی، اگرچہ اس مہم میں مصری فوج کو شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا، تاہم سلطنت عثمانیہ سے قوت آزمائی کی جرأت پیدا ہو گئی، اور مصریوں نے ایشیائی کوچک کے جنوبی مشرقی علاقوں پر دست درازیاں شروع کر دیں۔ دولت عثمانیہ اور مصر کے مملوک سلطانوں کے درمیان پہلی جنگ 890 ہجری بمطابق 1485 عیسوی میں شروع ہوئی، جس میں ترکوں کو سخت شکست ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرمانیہ نے بغاوت کر دی۔ عثمانی فوجیں اس بغاوت کے فروغ کرنے میں تو کامیاب ہوئیں، لیکن مصریوں کے مقابلے میں انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ بالآخر 5 سال کے بعد اس جنگ کا سلسلہ ختم ہوا، اور بایزید ثانی نے اپنے 3 قلعے سلطان مصر و شام کی نظر کر کے صلح کر لی۔ سب ہیڈنگ سلیم کی بغاوت اور تخت نشینی۔ بایزید کا عہد حکومت جس طرح خانہ جنگی سے شروع ہوا تھا، اسی طرح خانہ جنگی پر ختم بھی ہوا۔ اس کے تینوں لڑکے کرکود، احمد اور سلیم ایشیائی کوچک کے مختلف صوبوں کے حکمران تھے۔ کرکود بڑا لڑکا تھا، لیکن اس کا ذوق تمام تر علمی تھا، اس لیے بایزید احمد کو، جسے وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ لیکن سلیم باوجود سب سے چھوٹا ہونے کے اپنی شجاعت اور فوجی قابلیت کی وجہ سے تمام فوج خصوصاً ینیچری میں نہایت محبوب تھا۔ یہ دیکھ کر بایزید اپنی عمر اور خرابی صحت کے باعث امور سلطنت پر کافی توجہ مبذول کرنے سے معذور ہے۔ سلیم کو خطرہ لاحق ہوا کہ ممکن ہے احمد بایزید کی حیات ہی میں تخت پر قابض ہو جائے، لہٰذا اس نے سلطان کی اجازت کے بغیر طرابزون سے قسطنطنیہ کی طرف کوچ کر دیا، اور ایک منتخب فوج کے ساتھ اورنا پہنچ گیا۔ بایزید نے اس کو طرابزون واپس جانے کا حکم دیا، لیکن سلیم جنگ پر آمادہ ہو گیا، اور بایزید کو مجبوراً اس سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس جنگ میں سلیم کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کریمیا پہنچا۔ کریمیا کا فرمانروا سلیم کا خسر تھا۔ اس نے سلیم کی مدد کی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر قسطنطنیہ لوٹا، اور اب کی بار تمام فوج نے اس کا ساتھ دیا۔ بایزید نے ینیچری کے ایک وفد کو باریاب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا بادشاہ ضعیف العمر اور کمزور ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سلیم تخت نشین ہو۔ یہ دیکھ کر کہ فوج قابو سے باہر ہو چکی ہے، بایزید نے اعلان کیا کہ میں اپنے لڑکے سلیم کے حق میں تخت سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں، خدا اس کو ایک خوشحال عہد حکومت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ تخت سے اتر آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام ایشیائی کوچک کے شہر ڈیموٹیکا میں گزار دے، جو اس کی جائے پیدائش تھا، لیکن موت نے اس کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا، اور قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے 3 ہی روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ سب ہیڈنگ پہلا روسی سفیر۔ سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان اب تک سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے۔ 900 ہجری بمطابق 1495 عیسوی میں پہلا روسی سفیر مائیکل پلیشیف قسطنطنیہ آیا، اور روسی تاجروں کے لیے تجارتی مراعات کا خواستگار ہوا۔ زار ایوان سوم نے
اسے سختی کے ساتھ ہدایت کر دی تھی کہ وہ نہ تو سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو، نہ سلطان کے علاوہ کسی وزیر سے سفارتی معاملات پر کوئی گفتگو کرے، اور نہ یورپ یا ایشیا کی کسی مملکت کے سفیر کو اپنے آگے جگہ دے۔ اے ڈی لامارٹن تاریخ ترکی میں لکھتا ہے کہ پلیشیف کی گستاخی اور بدتمیزی اس کے دربار کے تکبر سے بھی بڑھ گئی۔ جو قوم اس کی مہمان نوازی اور تواضع کر رہی تھی، اسی کے رسم و رواج کی اس نے تحقیر کی۔ وزیر اعظم نے اس کے استقبال کے لیے جو دعوت کی تھی، اس میں شریک ہونے سے اس نے انکار کر دیا، اور دیوان کی طرف سے جو خلعت اور دوسرے تحائف اسے پیش کیے گئے تھے انہیں واپس کر دیا۔ عثمانی رسم و رواج کی اس توہین پر مغربی حکومتوں کے سفیروں کو بھی غصہ آیا۔ اگر یہ روسی سفیر محمد ثانی یا سلیم اول کے عہد میں آیا ہوتا تو اسے اپنی گستاخیوں کا نتیجہ معلوم ہو جاتا۔ بایزید نے اپنے غیر معمولی تحمل اور بردباری کی وجہ سے صرف اسی پر اکتفا کیا کہ پلیشیف کو رخصت کر دیا، اور اپنا کوئی سفیر دوبارہ روس میں نہیں بھیجا۔ سب ہیڈنگ: سلیم اول۔ جس وقت سلیم نے بایزید کو تخت سے اتار کر زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی، وہ 47 سال کی پختہ عمر کو پہنچ چکا تھا، اور اس کی فوجی اور انتظامی قابلیت پوری طرح مسلم ہو چکی تھی۔ اس نے صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس قلیل مدت میں سلطنت عثمانیہ کی وسعت کو دو چند کر دیا۔ اس نے یورپین مقبوضات میں کوئی اضافہ نہیں کیا، مگر ایشیا میں دیار بکر، کروستان، شام، مصر اور عرب کا ایک بڑا حصہ، جس میں حرمین شریفین بھی داخل تھے، فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کی فتوحات کی وسعت، اعلیٰ فوجی قابلیت اور انتظام سلطنت کی غیر معمولی اہلیت نے اس کو سلاطین آل عثمان کی صف اول میں ایک ممتاز جگہ دی۔ ان خصوصیات کے علاوہ علم و فضل میں بھی اس کا پایہ نہایت بلند تھا۔ وہ رات کو بہت کم سوتا اور زیادہ تر وقت کتابوں کے مطالعے میں صرف کرتا۔ اس کو تاریخ اور فارسی شاعری سے خاص دلچسپی تھی۔ فارسی زبان میں اس نے کچھ نظمیں خود بھی لکھیں۔ محمد فاتح کی طرح وہ بھی سیزر اور سکندر کے کارنامے نہایت شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ اس کو حرم کی زندگی سے بہت کم دلچسپی تھی۔ دن میں سلطنت کے کاموں سے جو وقت بچتا، اس کا بیشتر حصہ وہ علماء کی صحبت میں گزارتا۔ وہ اہل علم کو بڑے بڑے عہدوں پر بھی مامور کرتا۔ مثلاً جب کردستان کا صوبہ فتح ہوا تو اس نے مورخ ادریس کو وہاں کا والی مقرر کیا، لیکن علم کا شوق اور علماء کی ہم نشینی اس کے مزاج میں نرمی پیدا نہ کر سکی۔ اس کی طبیعت حد درجہ اشتعال پذیر تھی۔ وہ کسی امر میں خفیف سی مخالفت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور جو لوگ اس کی رائے سے ذرا بھی اختلاف کرنے کی جرات کرتے ان کو فوراً قتل کرا دیتا تھا۔ اس کے مختصر عہد حکومت میں 7 وزیر اعظم اس کے حکم سے قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ متعدد فوجی اور ملکی عہدے داروں کو بھی اس کی ناخوشی کی پاداش میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جو لوگ وزیر اعظم کے عہدے پر مقرر کیے جاتے تھے، ان کو اپنے انجام کا اتنا یقین ہوتا تھا کہ وہ اس ہلاکت آفریں ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھ کر چھوڑ جاتے تھے، اور اکثر ان کی پیش بینی صحیح ثابت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک روز وزیر اعظم پیری پاشا نے سلیم سے عرض کیا کہ اے میرے بادشاہ، میں جانتا ہوں کہ جلد یا بدیر تجھے اس وفادار غلام کو قتل کرنے کا کوئی نہ کوئی ہیلہ مل جائے گا، لہٰذا التجا ہے کہ قتل سے پہلے مجھے تھوڑی مہلت عطا فرمانا، تاکہ میں اس دنیا سے متعلق اپنے کاروبار کا انتظام کر لوں اور تیرے حکم سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ سلیم اس درخواست پر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں کچھ دنوں سے تیرے قتل کی نسبت غور کر رہا ہوں، لیکن فی الحال تیرا کوئی جانشین مجھے نظر نہیں آتا۔
ورنہ تیری یہ درخواست میں بخوشی منظور کر لیتا، لیکن سلیم کی یہ سختی جو عموماً ظلم سے تعبیر کی جاتی ہے، ایک خاص اصول کے ماتحت تھی۔ وہ جو بھی کرتا تھا سلطنت کے لیے کرتا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے باپ کے حلم و لینیت نے حکومت کے تمام شعبوں میں بدنظمی پیدا کر دی تھی۔ فوج میں خود سری آ گئی تھی، وزراء اپنے فرائض کو بھولے ہوئے تھے، قاضیوں کے فیصلوں میں جانبداری کی جھلک نمایاں تھی۔ اس حالت کو سدھارنے کے لیے سختی ناگزیر تھی، اور گو بعض اوقات سزا کی شدت جرم کی شدت سے بڑھ جاتی تھی۔ تاہم اس سخت گیری کا عام اثر نہایت مفید ثابت ہوا، اور وہ تمام تر خرابیاں دور ہو گئیں جو حکومت کی بنیاد کو متزلزل کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ مورخین نے سلیم کو ظالم لکھا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان مظالم کے باوجود وہ رعایا میں نہایت مقبول تھا، جو طرز عمل افراد کے لیے ظلم کا حکم رکھتا تھا، وہی رعایا کے حق میں رحمت بن گیا تھا۔ سب ہیڈنگ: بھائیوں کی بغاوت۔ سلیم نے جس وقت بایزید کو تخت سے اتار کر سلطنت پر قبضہ کیا تھا، اس کے دونوں بڑے بھائی کرکود اور احمد ایشیائے کوچر کے 2 صوبوں کے حاکم تھے۔ ابتدا میں ان دونوں نے اطاعت کا اظہار کیا۔ سلیم ان کی طرف سے مطمئن نہ ہوا۔ اس کو تخت پر بیٹھے چند روز ہی گزرے تھے کہ شہزادہ احمد نے، جو اماسیہ کا حاکم تھا، علم بغاوت بلند کر کے بروسہ پر قبضہ کر لیا۔ سلیم فوراً ایشیائے کوچک پہنچا۔ احمد بروسہ چھوڑ کر بھاگا اور اپنے 2 لڑکوں کو شاہ اسماعیل کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے ایران روانہ کیا۔ سلیم نے گو بروسہ پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کی فوج کے بعض افسر شہزادہ احمد سے جا ملے اور لڑائی پھر چھڑ گئی۔ ابتدا میں احمد کو چند معمولی فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن بالآخر اسے اپنی جان لے کر بھاگنا پڑا۔ سلیم نے وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا کو، جو احمد سے مل گیا تھا، پھانسی دے دی، اور اس کے بعد اپنے 5 بھتیجوں کو، جو بروسہ کے بعض امراء کے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، گرفتار کر کے مروا ڈالا۔ یہ شہزادے اس کے مرحوم بھائیوں شہنشاہ شاہ عالم اور محمود، جو بایزید کی حیات ہی میں وفات پا چکے تھے، کی اولاد تھے۔ شہزادہ کرکود اس وقت تک اپنے علاقے سارت خان میں خاموش بیٹھا تھا، لیکن ان شہزادوں کے قتل کی خبر سن کر اس نے سمجھ لیا کہ اس کی باری بھی اب آیا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ بھی اپنی جان کی حفاظت کا سامان کرنے لگا اور ینیچری کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش شروع کی۔ سلیم کو اس کی تیاریوں کی اطلاع ہو گئی۔ وہ نہایت خاموشی سے شکار کا بہانہ کر کے 10,000 سواروں کے ساتھ کرکود کی حکومت میں داخل ہوا اور اسے گرفتار کر لینا چاہا۔ کرکود بھاگا، لیکن جلد پکڑ لیا گیا۔ سلیم نے سنان نامی ایک افسر کو اس کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ مرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ رات کا وقت تھا اور کرکود سو رہا تھا۔ سنان نے اس کو بیدار کر کے سلیم کا حکم سنایا۔ کرکود نے صرف 1 گھنٹے کی مہلت مانگی۔ اس فرصت میں اس نے اپنی بے کسی کی موت پر ایک منظوم خط سلیم کے نام لکھا، جس میں اس کی بے دردی کی شکایت کی۔ اس کے بعد اس نے اپنی گردن جلاد کے حوالے کر دی۔ سلیم یہ خط پڑھ کر، جو حقیقتاً ایک نہایت دردناک مرثیہ تھا، بہت رویا۔ اسے اس قدر صدمہ ہوا کہ 3 روز تک خود بھی ماتم کرتا رہا اور تمام سلطنت میں بھی ماتم کا حکم دیا۔ جن ترکمانوں نے کرکود کے چھپنے کی جگہ کا پتہ بتایا تھا اور اب انعام کے لیے حاضر ہوئے تھے، سلیم نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ اس درمیان میں احمد نے پھر ایک فوج اکٹھا کر کے سلیم کا مقابلہ کیا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن 17 صفر 919 ہجری بمطابق 24 اپریل 1513 عیسوی کی جنگ میں اسے شکست ہوئی اور وہ قید کر لیا گیا۔ اسے بھی گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔